السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ بخیر و عافیت ہوں گی۔ آئیے آج میں آپ کے لیے معلم الانشاء حصہ اول تمرین 44 کو لے کے آیا ہوں۔ کرنا کیا ہے؟ عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ ہاں، یاد رکھیے یہ سبق جملہ فعلیہ پہ مشتمل ہے۔ اس میں فعل اور فاعل اور مفعول کے قاعدے بیان کیے گئے ہیں، اور اس کی پوری تفصیل گزر چکی ہے۔ مختصر یوں سمجھیے، جملہ فعلیہ وہ جملہ جو فعل سے شروع ہو، اور جملہ فعلیہ میں جس کے بارے میں بات ہو یا فعل کی اسناد جس کی طرف کی جائے یا نسبت جس کی طرف کی جائے، اس کو مسند الیہ یا فاعل کہتے ہیں۔ اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اور مفعول جس پر فعل کا اثر پڑے یا کرنے والا جو کچھ کرے اس کو کہتے ہیں مفعول، اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ جملہ فعلیہ میں ترتیب عام طور سے یہ ہے کہ پہلے ہم فعل لائیں گے، اس کے بعد فاعل لائیں گے، اس کے بعد مفعول لائیں گے۔ برابر؟ اتنی سی بات ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے اب ہم کیا کریں گے؟ عربی میں ترجمہ کرتے ہیں۔ دیکھیے جملہ کیا ہے؟ سورج غروب ہوا اور چاند نکلا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جملہ بڑا سے بڑا ہو ہم چھوٹا کر کر کے بنائیں گے۔ دیکھیے چاند غروب ہوا، یہاں سے یہاں تک کو دیکھیے آپ، چھوٹا سا جملہ ہے نا، چاند غروب ہوا۔ اس میں کام کیا ہوا؟ غروب، سورج کا غروب ہونا یہ فعل ہے، اور فعل کی عربی ہوتی ہے، غروب ہونے کی عربی ہوتی ہے غرب یا غروب غروبن۔ اس کے معنی ہے تو ڈوبنا، غروب ہونا، غروب ہوا، یہ ماضی ہے نا، تو ماضی سے کریں گے ٹھیک۔ کیا غروب ہوا؟ سورج۔ یہ سورج کیا ہے؟ فاعل ہے۔ تو فاعل بنانا ہے تو فعل کو ہمیں پہلے لانا پڑے گا۔ آئیے دیکھیے، اور یہ سورج شمس جو ہے، سورج جو ہے مؤنث سے سمائی ہے، تو فعل کو ہم مؤنث لائیں گے۔ غربت الشمس، برابر فاعل ہونے کی وجہ سے، اصل غربت تھا، اس سے ملانے کے لیے ساکن کو میں نے کیا کیا؟ زیر سے بدل دیا۔ اور عربی کیا نکلیں گے؟ لکھیں گے وہ۔ چلیے، چاند نکلا۔ چاند نکلنے کی عربی ہوتی ہے طلع یطلع طلوعا القمر۔ اس کا معنی ہے چاند نکلنا۔ تو چاند نکلا، اس کو بھی جملہ فعلیہ سے بنائیں گے۔ تو جملہ فعلیہ کے بنانے سے مطلب ہے کہ پہلے ہم نکلنے کو بنائیں گے، اس کے بعد اس پہ فاعل لائیں گے۔ چلیے فعل کو پہلے لائیں گے، نکلنے کی عربی طلع۔ قمر، اس کی جمع اقمار ہوتے ہیں، قمر یہ مذکر ہیں تو ہم طلع لکھیں گے، طلع القمر۔ برابر؟ دوسرا دیکھیے، جامع مسجد کے مؤذن نے اذان دی۔ کام کیا ہوا ہے؟ اذان دینا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ اذان دی، اذان دینا یہ فعل ہے، تو جملہ فعلیہ بنائیں گے تو فعل کو ہمیں پہلے لانا پڑے گا، اور دینے والا کون ہے؟ مؤذن ہے، تو مؤذن کو اس کے بعد لائیں گے، بس ختم ہے۔ تو اذان دینے کی عربی ہوتی ہے اذن یؤذن تعظیما کے معنی ہوتے ہیں اذان دینا۔ جامع مسجد کے مؤذن، تو یہ جامع مسجد کے مؤذن، یہ جامع مسجد کیا ہے؟ مضاف الیہ، اور مؤذن کیا ہے؟ مضاف۔ یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر کے یہ فاعل بنا ہے، تو مضاف اور مضاف الیہ کے قاعدے پہلے گزر چکے ہیں، اس کی روشنی میں ہم بنائیں گے۔ تو مؤذن کیا ہے؟ اذان، مؤذن کے عربی مؤذن خود ہوتی ہے، اذن یؤذن تعظیم کے معنی ہوتے ہیں اذان دینا، مؤذن اذان دینے والا۔ آئیے، اذن مؤذن۔ اب یہ جو مضاف الیہ کے مرکب توصیفی میں ہے، المسجد جامع،
تیسرا دیکھیں، روزے دار مسلمانوں نے افطار کیا. ہمیں بنانا کیا ہے؟ جملہ فعلیہ. تو فعل کو پہلے لانا ہے نا. تو افطار کرنے کی عربی پہلے اس کو لائیں گے ایک نمبر پہ. کرنے والا کون ہے؟ افطار کس نے کیا ہے؟ مسلمانوں نے. روزے دار مسلمانوں نے، یہ 2 نمبر پہ لائیں گے. یہ فاعل واقع ہو رہا ہے. تو افطار کرنا کون؟ مسلمانوں نے کیا ہے، روزے دار مسلمانوں نے. فاعل مذکر ہے تو فعل کو مذکر لیں. یہ ماضی ہے. افطر یفطر، افطار کو نہیں افطار کرنا، افطر. روزے دار مسلمان یہ مرکب توصیفی ہے. تو موصوف کو پہلے لائیں گے، صفت کو بعد میں لائیں گے. روزے دار کی عربی ہوتی ہے سامہ یصوم سے صفت اسم فاعل کے صیغہ صائمن، اور موصوف کے اعتبار سے جمع ہے تو جمع لائیں گے صائمن صائمان صائمون. المسلمون الصائمون. یہ جمع مذکر ہے، سالم ہے. یہ حالت رفع میں واو کے ساتھ اس کا اعراب ہوتا ہے، یاد رکھیں. آگے دیکھیں، بیمار عائشہ نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا. بنانا کیا ہے؟ جملہ فعلیہ. تو پہلے فعل کو لائیں گے. وضو کرنے کی عربی یہ 1 نمبر پہ لائیں گے. کس نے کیا؟ بیمار عائشہ بیچارے نے کیا. یہ 2 نمبر پہ ہوگا. باقی کیا ہے؟ یہ 3 نمبر پہ لے آئیں گے. تو وضو کرنے کی عربی ہوتی ہے توضع یا توضع. توضع کے معنی ہوتا ہے وضو کرنا. یہ ماضی ہے تو ماضی سے بنائیں گے. اچھا، کرنے والی کون وضو ہے؟ بیمار عائشہ. تو عائشہ مؤنث سے فاعل ہے تو فعل کو بھی مؤنث لائیں گے. توضعت کس نے کیا؟ عائشہ نے کیا. عائشہ تو بیمار عائشہ نے. تو بیمار کیا ہے؟ عائشہ کی صفت ہے. عائشہ مؤنث ہے تو صفت بھی کیا لائیں گے؟ مؤنث لائیں گے. مریضۃ کس سے؟ ٹھنڈے پانی سے. ٹھنڈے پانی یہ صفت موصوف کا جملہ ہے. تو موصوف کو پہلے لائیں گے الماء البارد سے. یہاں بی کا استعمال کریں گے. بالماء البارد. دونوں بہنوں نے مغرب کی نماز پڑھی. نماز پڑھنا یہ کیا ہمارا فعل ہے. کس نے پڑھی؟ دونوں بہنوں نے. یہ 2 نمبر پہ کیا کریں گے؟ اب کیا پڑھی؟ یہ 3 نمبر پہ کیا لیں گے بس. تو جملے فعلیہ بنانا ہے تو فعل ہمیں پہلے لانا پڑے گا. دونوں بہنوں نے. فاعل کیا؟ مؤنث ہے تو فعل کو بھی مؤنث لائیں گے. تو نماز پڑھنے کی عربی ہوتی ہے صلی یصلی تسلیتن. یہ ماضی ہے تو فاعل کے حساب سے فعل کیا ہوگا؟ صلی صلیا صلو صلت. صلت دونوں بہنوں نے. اختن من بہن یہ تسنیہ ہے، الف میں جوڑ دیجئے کیونکہ یہ حالت رفع میں ہے. فاعل واقع ہو رہا ہے. اختن اختان. صلت الاختان. مغرب کی نماز. یہ مغرب کی نماز کون سی صفت ہے؟ یہ ترکیب ہے، ترکیب اضافی ہے. نماز کا ترجمہ پہلے کے لیے مغرب کو بعد لائیں گے. چلیے صلاۃ المغرب. اب چاہے تو صلاۃ الاختان المغرب بھی بول سکتے ہیں. پہلے اس قاعدے کو آپ اپنائیے. ٹھیک ہے. ان لڑکیوں نے رمضان کے روزے رکھے. چلیے روزے رکھے یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے. یہ 2 نمبر پر ترجمہ ہوگا. رمضان کے روزے یہ کیا 3 نمبر پہ ہوگا کیونکہ ہمیں جملہ فعلیہ بنانا ہے. یاد رکھیے. تو روزہ رکھنے کی عربی ہوتی ہے سامہ یصوم صیامن یا صومن کے معنی روزہ رکھنا. ٹھیک. لڑکی اس کا فاعل واقع ہو رہا ہے تو سامہ سے ہم کیا بنائیں گے؟ سامہ سامہ سامو سامت. چلیے سامت روزہ رکھے. ان لڑکیوں نے. یہاں پہ اس میں اشارہ اور مشار علیہ کی ترکیب ہے. ان پڑھیں گے تو ہاؤلائی بنات. ان پڑھیں گے تو اولائی کے بنات. چلیے ان لگا دیجیے. ہاؤلائی بناتو. ان لڑکیوں نے روزہ رکھا رمضان کا.
صوم رمضان پڑھ سکتے یا سیام رمضان. آپ اگر چاہیں تو سامت ہؤلاء البنات رمضان بھی کہتے ہیں تو بات مکمل ہو جائے گی، لیکن آپ کو بتانے کے لیے میں لکھا ہے تو سامت ہؤلاء البنات سیام رمضان. چلیے، شمع روشن ہوئی اور تاریکی دور ہوئی. شمع روشن ہوئی، روشن ہونا یہ فعل ہے، ایک نمبر پہ ہے. شمع کے عربی یہ دوسرے نمبر کریں گے. پھر تاریکی دور ہوئی، دور ہونا یہ ایک نمبر پہ لائیں گے. تاریکی کے عربی دوسرے نمبر پہ لائیں گے. برابر. شمع کی عربی ہوتی ہے شمعتن، اس کی جمع شموع. ٹھیک. روشن ہونے کی عربی ہوتی ہے اتقد یتقد. اتقاد یہ وقد کو باب اختیار میں لانے کے بعد اتقد بنا ہے. تو شمع مؤنث ہے تو فعل کو مؤنث نہیں، اور یہ ماضی ہے. اتقد 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 اتقدت. آئیے، اتقدت شمعت. اتقدت الشمعت. شمع روشن ہوئی اور تاریکی دور ہوئی. آپ چاہیں تو باعودہ بھی دے سکتی ہیں یا تو آپ ذہب کے ساتھ بھی استعمال کر سکتی ہیں. تاریکی کی عربی ہوتی ہے ظلم، اور دور ہونے کا مطلب چلا جانا. ذهب يذهب و ذهب الظلام. کلکتہ کے مسافر ہوائی اڈے پر ہوائی جہاز پر سوار ہوئے. یہ سوار ہونا یہ کیا ہے؟ ایک فعل ہے، ایک نمبر پر کریں کیونکہ جملہ فعلیہ بنانا ہے. یاد رکھیے، کون سوار ہوئے؟ کلکتہ کے مسافر. یہ 2 نمبر پر ہم بنائیں گے. کس پر ہوئی؟ یہ 3 نمبر پہ لے آئیں گے. برابر. سوار ہونے کی عربی ہوتی ہے رکب یرکب. رکوب کے معنی ہو تو سوار ہونا، اور یہ ماضی ہے تو سوار ہوئی. کون سوار ہوئی؟ کلکتہ کے مسافر. تو کلکتہ کے مسافر مذکر ہے تو پھر کو مذکر استعمال کریں گے. رکیب یہ مسافر کے عربی مسافر جمع بنائیے، مسافرون مسافران مسافرون. اور یہ کلکتہ کے مسافر یہ فاعل واقع ہو رہا ہے، یہ مرکب اضافی ہے. اور آپ جیسا کہ جانتی ہیں مرکب اضافی میں تثنیہ مذکر ہو، تثنیہ ہو یا جمع مذکر سالم ہو، ایسی صورت میں نون گر جاتا ہے. تو رکیب مسافرو کلکتہ، یا کولکتہ بھی لکھ سکتی ہیں. اچھی بات. کس پر سوار ہوئی؟ ہوائی جہاز پر. الطائرۃ. آپ چاہیں تو الا بھی لا سکتی ہیں، الطائرۃ. چلیے. خونخوار بھیڑیوں نے کسانوں کی بکریاں کھا لیں. کھانا ہوا یہاں پہ یہ فعل ہے، ایک نمبر پہ ہوگا. کیوں کہ ہمیں جملہ فعلیہ بنانا ہے تو فعل کو پہلے لانا پڑے گا. ٹھیک. کون کھائے؟ خونخوار بھیڑیوں نے. تو اس فعل کے بعد فوراً ہم کیا لائیں گے؟ فاعل لائیں گے. یہ 2 نمبر پر. کس کو کھائے؟ یہ 3 نمبر پر. تو کھانا کی عربی کی ہے اکلا. اکلا کے معنی کھانا. خونخوار بھیڑیے، بھیڑیے کی عربی ہوتی ہے ذئب، اس کی جمع ذئاب. خونخوار کی عربی ہوتی ہے زارعن. زارن ذات سے پڑھیں گے، زارن زاریان زارن زاریون. مونس کیا ہے؟ زاریتن. اس کی جمع زواری بھی لا سکتی ہیں. کسانوں کی بکریاں یہ مفعول ہے لیکن یہ مرکب توصیفی ہے، اور یہ فاعل ہے. یہ مرکب، یہ کسانوں کی بکری یہ مرکب اضافی، یہ مفعول ہے. خونخوار بھیڑیا جو ہے مرکب توصیفی، یہ فاعل ہے. ٹھیک ہے. تو کیا لائیں گے؟ اکلت. اکلت الذئاب زاریت. یا تو آپ زواری بھی لکھ سکتی ہیں. یہ اس کا فاعل ہو گیا. ٹھیک. اکلت تل. کس کو کھایا؟ کسانوں کی بکریوں کو. یہ مرکب اضافی ہے. بکری کی عربی ہوتی ہے شاتن، اس کی جمع شیاہن. کسان کی عربی فلاحن، اس کی جمع فلاحون. شیاہ حل فلاحین. یہ فلاحین جمع مذکر سالم حالت جری میں ہے. یہ
اور شیعہ جو ہے مفعولیت کی بنا پہ اس کو منصوب پڑھا میں نے. تو اکلت الذئب الزاریۃ شیاہ فلاحین، دونوں بھائیوں نے ایک فٹ بال خریدا. یہ خریدنے جملہ فعلیہ بنانا ہے تو یہ فعل کو پہلے لانا پڑے گا. تو ایک نمبر پہ کس نے خریدا؟ دونوں بھائیوں نے. تو دو نمبر پہ کیا خریدا؟ تیسرے نمبر پہ. برابر ہے. خریدنے کی عربی ہوتی ہے اشترا یشتری. اشترا مانا بولو نا خریدنا. اشترا یشتری. اس کی گردان بر وزن رما یرمی کے وزن پہ آئے گا. رما رما یا رما، اشترا اشترا یا اشترو. تو دونوں بھائیوں نے خریدا. خریدنے والا کہ مذکر ہے مؤنث؟ مذکر ہے تو فعل کو مذکر لائیں گے. اور یہ خریدا فعل ماضی ہے. اشترا. اخن مانے بھائی، اس کی جمع اخوانی. اخوانی. کیا خریدا؟ ایک فٹ بال. قرۃ قدمین لکھیں گے، نکرہ کے ساتھ لکھیں گے. محمود کے دونوں بیٹے بیمار ہو گئے. بیمار، اور اس کو جملہ فعلیہ بنانا ہے تو ایک نمبر پہ فعل لائیں گے. فعل کیا ہے؟ بیمار ہونا. ایک نمبر. کون؟ محمود کے دونوں بیٹے. بیمار ہونے کے عربی ہوتے مریض یمرض. مرضن کے معنی ہوتے ہیں بیمار ہونا. بیمار ہونے والا کون ہے؟ محمود کے دونوں بیٹے. یہ فاعل ہے. فاعل مذکر ہے تو فعل کو مذکر لائیں گے. اور یہ ماضی ہے. لکھیے مرض. محمود کے دونوں بیٹے. ابن میں بیٹا اور یہ مضاف ہے. جانتے ہیں کہ مضاف میں تسنیہ کا نون گر جاتا ہے. ابن ابنانے. تو نون کی گرا دیں گے تو کیا ہوگا؟ ابنا محمودین. بیماریاں بڑھ گئیں، مخلص اطباء کم ہو گئے. تو بیماریاں بڑھ گئیں تو جملہ فعلیہ بنانا ہے تو فعل پہلے لانا. یاد رکھیے آپ. بڑھ گئیں ایک نمبر پہ. کیا بڑھی؟ فاعل. یہ دو نمبر پہ. یہاں کیا ہے؟ کم ہو گئے. فعل ہے. ایک نمبر بنائیں گے اور یہ دو نمبر بنائیں گے. برابر. وہ سے جوڑتے چلے جائیں گے. بڑھ جانے کی عربی ہوتی ہے کسورا یکسورو. کثرتن میں بڑھ جانا. اور بیماریاں مرضن اس کی جمع امراض. غیر عاقل کی جمع ہے. فعل کو واحد مؤنث لائیے. چلیے کثرت امراض. ٹھیک. بیماریاں بڑھ گئیں اور وہ مخلص اطباء کم ہو گئے. طبی اطباء خود عربی ہے. طبیب اس کی جمع اطباء ہے. مخلص کر دو. مخلص فعل لائیے. وَقَلَّ اطباء المخلصون. آپ کلّہ کی جگہ کلّتل بھی لکھ سکتی ہیں. کیوں کہ اگر فاعل جمع مکسر ہو اس کے لیے جواز ہے. آپ فعل کو مؤنث بھی لا سکتی ہیں اور مذکر بھی لاتی ہیں. ہاں تو بچوں یہ رہا ہماری تمرین. یہ رہی ہماری تمرین 44. امید ہے کہ یہ پسند آئی ہو. لائک تو بنتا ہی ہے نا. لائک کیجئے اور شیئر کیجئے. اس کے ذریعے سے عربی سیکھنے کی کوشش کیجئے. ہاں اور اب اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.